طے آپ نے کرنا ہے. میں آئی ایم ناٹ اگینسٹ ورلڈلی نالج، میں دنیاوی تعلیم کے خلاف بات نہیں کر رہا. اگر شرعی تقاضوں کے مطابق جتنی دینی ہے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، مگر اسے دین سے نہ روکیں، اسے دین سے دور نہ کریں. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر اپنی اولاد کو ہم دین سکھا دینا، اپنی اولاد کو اگر ہم دیندار بنا دیں، دین آپ کی اولاد کو آپ کا وفادار بنا دے گا. کیونکہ وہ جب قرآن پڑھے گا اسے والدین کے ادب کا درس ملے گا. وہ حدیث پڑھے گا تو اسے حدیث بتائے گی کہ ماں باپ تمہارے گھر میں ہیں اور ان کو دیکھو گے محبت سے تو حج کا ثواب ہے. ایک ہی حدیث کی ایک لائن کمال کی ہے. آقا فرماتے ہیں ماں باپ ہی تیری جنت ہیں، ماں باپ ہی تیری دوزخ ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ماں باپ کو راضی کر لے تو جنت کا حقدار بن جائے گا، ماں باپ ناراض ہو گئے تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. ہم اپنے بچوں کے اندر اگر دین انسٹال کر دیں، اپنے بچوں کو دین سکھا دیں اور اس کو دیندار بنا دیں، اب یہ بچہ زندگی بھر آپ کا فرما بردار بن جائے گا اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. دنیا کا کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر اپنی ڈگری کھول کر ماں باپ کی قبر پہ ایصال ثواب نہیں کر سکتا جب تک اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، جب تک وہ نمازی نہ بنے اور جب تک وہ نمازوں کے بعد ماں باپ کے لیے دعا کرنے والا نہ ہو. میں نے اور آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ ایسی اولاد چھوڑ کر جانا ہے جو دنیا میں بھی میری محبت کرنے والی، بڑھاپے میں میرا سہارا اور مرنے کے بعد میرے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو اس کے لیے تھوڑی سی پلاننگ تو کرنی ہوگی نا. میں کہوں کچھ بھی نہ کروں اور اولاد نیک بن جائے تو ایسا نہیں ہوگا. اور اس کے لیے کچھ طریقے علماء نے لکھے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بندہ پہلے خود نیک بنے. We have to change. ہم کو پہلے خود بدلنا ہوگا. شرابی باپ یہ امید کیسے رکھتا ہے کہ بیٹا نمازی بن جائے گا؟ بے پردہ ماں یہ کیسے امید رکھتی ہے کہ میری بیٹی با پردہ اور نیک پاکیزہ بنے گی؟ پہلے آپ کے اندر ماں باپ سے بچے سیکھتے ہیں. جس گھر میں نماز ہوتی ہے آپ دیکھیں چھوٹا بچہ بھی دادا کے ساتھ ابو کے ساتھ آ کر نماز شروع کر دیتا ہے. چھوٹی بچی دوپٹہ پہن کر نانی اماں یا والدہ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. وائی؟ کیوں؟ گھر میں نماز ہو رہی ہے، ذکر و اذکار ہوں، نعتیں ہوں. ماشاءاللہ ہم نے دیکھا جن گھروں میں مدنی چینل چلتا ہے ان کے بچے باہر بھی نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. مگر اسی طرح جس گھر میں ناچ گانے ہوں، بری باتیں ہوں، بچے باہر بھی گا رہے ہوتے ہیں، ناچ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. ہمارے گھر سے بچہ اثر لیتا ہے. تو پلیز اگر چاہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد بھی میرے ثواب کا میٹر جاری رہے، آخری حدیث سنا دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے کہ مرنے کے بعد ہمارے لوگ مر جائیں گے نا تو بک آف ڈیٹ، اعمال نامہ بند ہو جائے گا. آقا فرماتے ہیں اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے انسان کا، پھر نیکی نہیں کر سکیں گے ہم اور آپ. اونلی 3 آپشنز ہیں. فرمایا سوائے 3 چیزوں کے. علم جس کو بعد میں بھی فائدہ اٹھایا جائے. نمبر 2 نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرے. نمبر 3 صدقہ جاریہ. جو صدقہ جاریہ ہو تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہتا ہے. پہلا آپشن، اللہ کرے اس آپشن سے ہم فائدہ اٹھانے والے بنے. ہے تو بڑا مشکل ہم سب جیسے ناکام لوگوں کے لیے. عالم ایسے بن جائیں کہ ہمارے بعد علم بھی رہے. کتاب لوگوں لکھ کے گئے، بڑے بڑے علماء صدیوں پہلے کتابیں لکھ کے گئے، آج بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ان کا علم باقی ہے، ان کے شاگرد باقی ہیں. اللہ ان کا صدقہ عطا فرمائے. لیکن میجورٹی ہماری اس آپشن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی. اب سیکنڈ، نیک اولاد. اس پر تو کوشش کر سکتے ہیں نا کہ ایسی اولاد میں چھوڑ جاؤں جو میری قبر پر آئے تو صدقہ جاریہ کرے، میرے لیے میرے مرنے کے بعد بھی مجھے نیکیاں پہنچائے، نہ کہ میرے چھوڑے ہوئے مال سے حرام کرے. یہ آپ نے اور میں نے سوچنا ہے. اور تیسرا آپشن ہم سب کے ہاتھ میں ہے. وہ تینوں سے ایزی ہے میرے نزدیک. نیک اولاد بنانا بھی آج کے دور میں آسان نہیں، اس کا طریقہ بتاؤں گا. لیکن جو تھرڈ آپشن ہے نا وہ دیر پا بھی ہے. ہاں میں نے بہت غور کیا، اپنے بارے میں سچی بات ہے غور کیا کہ یار پہلے آپشن پر تو ناکارہ لوگ ہیں، ایسا کہاں علم ہمارے پاس اور کہاں علم اتنا ہم چھوڑ کے جائیں گے، تو یہ آپشن تو چلا گیا. سیکنڈ آپشن ہے نیک اولاد. چلو اگر نیک اولاد بنا بھی گیا تو کتنے عرصے تک میری اولاد رہے گی دنیا میں؟ ایک چپتا ہوا سوال کرتا ہوں، ویسے ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جب بھی دعا کرتے ہیں اپنے دادا دادی یا پردادا پردادی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں؟ شاید نہیں کرتے، کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے. ورنہ میکسیمم میں اور آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہوگا؟ کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری اولاد تو میرے لیے دعا کرے گی، میرے پوتے پوتیاں نہیں کریں گے، وہ اپنے ماں باپ کے لیے کریں گے. یعنی میرے مرنے کے بعد میری جو دعا کا دروازہ ہے نا، آپشن جو میرے پاس ہے وہ 15-20 سال کے لیے ہے. اگر میری اولاد زندہ رہی 15-20 سال پھر اس نے بھی مر جانا ہے، میں مروں گا وہ بھی مرے گی. تو اس کا مطلب قبر میں اگر اولاد کی وجہ سے کوئی نیکی ملنی بھی ہے تو وہ 15-20 سال ملنی ہے. پھر قیامت تک رہنا ہے نا مجھے. تو پھر مجھے کون یاد کرے گا؟ پھر مجھے کون ثواب بھیجے گا؟ اس کے بچے تو اس کا خیال کریں گے، میری تو قبر میں بھی شاید کوئی نہیں آئے گا.
تو پھر نمک سمجھ آئے گی کہ تیسرا آپشن نبی پاک نے دیا نا، صدقہ جاریہ، یہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ میں خود کوئی ایسی پلاننگ کر کے جاؤں، خود کچھ ایسا کام کر کے جاؤں کہ کوئی میرے لیے دعا کرے نہ کرے، میرے ہاتھ کا کیا ہوا کچھ ایسا ہو جو مجھے قیامت تک ثواب پہنچاتا ہے۔ میں خود ایسی کوئی، کیونکہ مرنا مجھے ہے، قبر میں مجھے اکیلے رہنا ہے، میں خود کیا کر کے گیا، میں کیوں دوسروں کو چھوڑ کے گیا کہ دوسرے پہنچائیں گے ثواب؟ بے شک ایک اولاد چھوڑ کے جانا ہے، لیکن تھرڈ آپشن از مور پاورفل۔ تو خدا را اگر اللہ نے مال دیا ہے، ویسے مال کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے شریعت میں، کوئی 5 روپے بھی صدقہ کا کام کر کے جائے، اللہ قبول کر لے، وہ بھی قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بارے میں خود سوچو اور کچھ ایسا کر جاؤ۔ اور الحمدللہ اب میں آتا ہوں ان تینوں آپشن پر، اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں، ان تینوں آپشن کا سولوشن دعوت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ آپ عالم بننا چاہتے ہیں، الحمدللہ دعوت اسلامی درس نظامی کراتی ہے۔ بڑے ہو گئے ہیں، بیزی بہت ہیں، آن لائن درس نظامی کر لیجئے۔ خود نہیں کر سکتے، اپنے بچوں کو درس نظامی کروا دیجئے۔ انشاءاللہ پہلے آپشن پر بھی عمل شروع ہو جائے گا، آپ عالم دین بنیں گے، انشاءاللہ علم پھیلائیں گے، علم کا ثواب بھی قبر میں ملتا رہے گا۔ سیکنڈ آپشن، اولاد نیک بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی نے ہر وہ سولوشن دیا ہے جس سے ہم اپنی اولاد کو نیک بنا سکتے ہیں۔ پہلا کام خود کرنا ہوگا، اپنے آپ کو بدلیے، اپنے ساتھ اپنے بچے کو بھی اجتماع میں لائیے، اپنے بچے کو بھی مدنی قافلے میں لے جائیے، اپنے بچے کو مدرسۃ المدینہ میں داخل کریے، حافظ قرآن بن جائے گا، درس نظامی کے لیے جامعۃ المدینہ میں داخل کریں، انشاءاللہ عالم دین بن جائے گا۔ آپ کو دنیاوی نالج پڑھانی ہے، ساتھ دیندار بھی رکھنا ہے، دارالمدینہ میں داخل کرا دیجئے۔ اچھا جناب تھوڑا اور بڑا ہو گیا ہے، اب اس کو سدھارنا ہے، اپنے ساتھ اجتماع میں لانا شروع کیجئے، مدنی قافلے میں لے جائیے۔ وہ سارے آپشن دعوت اسلامی کے پاس موجود ہیں۔ ایک چھوٹی سی مسٹیک ہم کرتے ہیں، لوگوں سے کہو نا یار بچے کی تربیت کرو، کہتے بھی چھوٹا ہے، ذرا بڑا ہو جائے پھر تربیت کروں گا۔ یہ ہماری بھول ہے، بچے کی تربیت بچپن ہی میں ہوتی ہے، بڑے ہونے کے بعد وہ ہاتھ میں نہیں آتا۔ پودا جب چھوٹا ہوتا ہے نا، تب آپ اس کی ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں، جب وہ سیدھا ہو جائے، تناور درخت بننے لگے، اب اسے آپ کچھ نہیں چھیڑ سکتے۔ تو اپنے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں بچپن میں ڈیسائیڈ کریں۔ اب آئے تیسرا آپشن، آپ کہتے ہیں یار یہ دو تو کروں گا، لیکن تیسرا تو اور آسان ہے نا، وہ تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، دعوت اسلامی کے پاس صدقہ جاریہ کے بہت سارے آپشن ہیں۔ مسجد بنا دے، قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے، جنت میں آپ کا گھر بن جائے گا۔ ساتھ چھوٹا سا مدرسہ بنا دے، بچے قرآن پڑھتے رہیں گے، عالم بنتے رہیں گے، مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے گا۔ درخت لگانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی شجر کاری پوری دنیا میں کر رہی ہے، اپنے نام، اپنے ماں باپ کے نام پہ پودے لگوا لیں۔ یتیم خانہ بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی یتیم خانے بنا رہی ہے۔ وہ کون سی صدقہ جاریہ کا کام ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ مل کر اس کو اچھے انداز سے انشاءاللہ ہینڈل کر لیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ مجھے خود پلان کرنا ہے کہ زندگی میں بھی مجھے نامہ اعمال میں نیکیاں ملتی رہیں، اور جب تنہا قبر میں اکیلا رہوں تو خالی ہاتھ نہ رہوں، وہاں بھی ثواب ملتا رہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ سوچ نصیب فرمائے، اور نبی پاک کی سنت پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ بچوں پر ہم شفیق اور مہربان بنے۔ اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنائے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے، صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ آخر میں ایک بار پھر علی بھائی اور ان کے خاندان کو مبارکباد پیش کروں گا۔ جو یہ تقریب ہے اور جو یہ رشتہ ہوا ہے، اللہ اس رشتے میں خوب برکت ڈالے اور دونوں خاندانوں کو برکت نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، ایسے بیانات مدنی چینل پر سنتے بھی رہیں گے۔ گھر والوں کے ساتھ گھر کی تربیت کا ایک اور طریقہ بھی بتا دوں، اگر آپ روزانہ مدنی چینل ہی دیکھنے لگ جائیں نا، کچھ اور نہ کریں، ڈنر کرنا ہے، سب بچے فیملی موجود ہے، مدنی چینل آن کریں، بچوں کو کہیں بیٹا دیکھیں، آپ نہیں سمجھا سکتے، انشاءاللہ مدنی چینل سمجھا دے گا اور گھر میں تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی فکر ہو جائے تاکہ ہماری آخرت بہتر بن جائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلوا علی الحبیب